خوش آمدید۔ آج ہم کمپیوٹر فنڈامنٹلز کے ماڈیول 2 یعنی ڈیٹا کمیونیکیشن اور نیٹ ورکس پر بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ امتحان کی تیاری بہترین طریقے سے ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ماڈیول کے بنیادی تصورات کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اہم چیزوں کا موازنہ کریں گے، پھر کچھ سوالات سے اپنی سمجھ کو پرکھیں گے، اور آخر میں امتحان کے لیے ایک فوری خلاصہ دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ گائیڈ خاص طور پر ماڈیول 2 کے امتحان میں بہترین نمبر لانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہماری پوری توجہ ان نکات پر ہوگی جو ملٹیپل چوائس سوالات کے لیے سب سے اہم ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہمیں اس ماڈیول کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں یعنی جو ووکیبلری ہے اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ امتحان کے بہت سے سوالات انہی تعریفوں یعنی ڈیفینیشنز پر بنتے ہیں۔ تو ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ دو ڈیوائسز کے بیچ ڈیٹا کا تبادلہ ہے، بالکل ایسے جیسے دو لوگ فون پر بات کر رہے ہوں۔ بات چیت کے کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہی کہ پیغام صحیح شخص تک صحیح حالت میں اور وقت پر پہنچے۔ ڈیٹا کمیونیکیشن میں بھی یہی اصول ہے: ڈیلیوری، ایکیوریسی اور ٹائم لائنس۔ اب بات کرتے ہیں نیٹ ورک کی۔ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ یہ بس کمپیوٹرز اور دوسری ڈیوائسز کا ایک مجموعہ ہے جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں تاکہ ڈیٹا شیئر کر سکیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود انٹرنیٹ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دفتر کا سوچیں جہاں سارے کمپیوٹرز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آسانی سے فائلز یا پرنٹرز شیئر کر پاتے ہیں۔ نیٹ ورکس کو ان کے سائز یا ایریا کے حساب سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے لین یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک۔ یہ ایک چھوٹے ایریا جیسے ایک دفتر یا اسکول کو کور کرتا ہے۔ پھر آتا ہے مین یعنی میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، جو ایک پورے شہر جتنے ایریا پر پھیلا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہے وین یعنی وائڈ ایریا نیٹ ورک، جو بہت بڑے جغرافیائی علاقے جیسے ملکوں یا بر اعظموں کو جوڑتا ہے۔ تو ان میں بنیادی فرق صرف سائز یا پیمانے کا ہے۔ نیٹ ورک کے اسٹرکچر کی دو اہم قسمیں ہیں۔ ایک ہے کلائنٹ سرور نیٹ ورک۔ اس میں ایک مرکزی بہت پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے جسے سرور کہتے ہیں، اور باقی کمپیوٹرز جنہیں کلائنٹس کہتے ہیں اس سے سروسز لیتے ہیں۔ سمجھیں کہ ایک باس ہے اور باقی سب اس کے ملازم۔ دوسری قسم ہے پیئر ٹو پیئر یا P2P نیٹ ورک۔ یہاں کوئی باس نہیں ہوتا، سارے کمپیوٹرز برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے براہ راست فائلیں شیئر کرتے ہیں۔ چلیں، اب جب ہم نے بنیادی اصطلاحات سمجھ لی ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک نیٹ ورک کو بناتے اور چلاتے کیسے ہیں۔ نیٹ ورک ٹوپولوجی کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک میں ڈیوائسز کو فزیکلی کس طرح جوڑا گیا ہے، یعنی اس کا لے آؤٹ کیسا ہے۔ پہلی ہے اسٹار ٹوپولوجی۔ اس میں ساری ڈیوائسز ایک سینٹرل ہب سے جڑی ہوتی ہیں۔ فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایک کمپیوٹر خراب ہو تو باقی نیٹ ورک چلتا رہتا ہے، لیکن نقصان یہ کہ اگر سینٹرل ہب ہی فیل ہو گیا تو پورا نیٹ ورک ٹھپ۔ دوسری ہے بس ٹوپولوجی، جس میں تمام ڈیوائسز ایک ہی مین کیبل سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس میں کیبل کا خرچ کم ہے، لیکن اگر مین کیبل خراب ہو گئی تو یہاں بھی پورا نیٹ ورک بند۔ تیسری ہے میش ٹوپولوجی، جہاں ہر ڈیوائس دوسری کئی ڈیوائسز سے براہ راست جڑی ہوتی ہے۔ یہ بہت قابل اعتماد ہے، لیکن اس میں کیبل بہت زیادہ لگتی ہے اور انسٹالیشن بھی مشکل۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شہر کے روڈ لے آؤٹس کی طرح ہیں، ہر ایک کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ اچھا، اب کچھ ضروری ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہب۔ یہ ایک سادہ سی ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو اپنے پاس آنے والے ہر پورٹ پر کاپی کر دیتی ہے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ پھر آتا ہے سوئچ۔ یہ ایک ذہین یعنی انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے۔ یہ ڈیٹا صرف اسی ڈیوائس کو بھیجتا ہے جس کے لیے وہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے راؤٹر۔ راؤٹر مختلف نیٹ ورکس کے درمیان ٹریفک کو راستہ دکھاتا ہے، جیسے آپ کے گھر کے نیٹ ورک کو انٹرنیٹ سے جوڑنا۔ تو فرق یاد رکھنے کے لیے یہ مثال اچھی ہے: ہب ایک کمرے میں چیخنے جیسا ہے، سوئچ کان میں سرگوشی کرنے جیسا، اور راؤٹر انٹرنیٹ کا ٹریفک کنٹرولر ہے۔ اب ہم اس حصے پر آ گئے ہیں جو خاص طور پر MCQs کی تیاری کے لیے ہے۔ یہاں ہم ان چیزوں پر غور کریں گے جن میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے اور امتحان میں سوال بن کر آ سکتی ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے: ہب اور سوئچ کے کام میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے امتحان میں سوال آنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہب ڈیٹا کو تمام ڈیوائسز کو بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک ڈم یعنی نان انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے جو غیر ضروری ٹریفک پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس سوئچ ڈیٹا صرف مخصوص ڈیوائس کو بھیجتا ہے۔ یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے جو میک ایڈریس کو پڑھ کر یہ کام کرتی ہے، اور اس سے غیر ضروری ٹریفک کم ہوتی ہے۔
تو یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ہب کا کام بھیڑ میں چیخنے جیسا ہے، جبکہ سوئچ ایک بند لفافے میں خط پہنچانے جیسا ہے جو صرف اسی کو ملتا ہے جس کا نام لکھا ہو۔ یہاں ایک بہت اہم ایگزام الرٹ ہے۔ سائبر ٹیررزم اور سائبر ایکسٹورشن میں فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سائبر ٹیررزم کا مقصد سیاسی یا سماجی ہوتا ہے، جیسے کسی حکومت پر دباؤ ڈالنا، جبکہ سائبر ایکسٹورشن کا مقصد سیدھا سیدھا مالی فائدہ یعنی پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس فرق کو ضرور یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے پرکھنے کا وقت ہے۔ آئیے امتحان میں آنے والے کچھ سوالات جیسے MCQs حل کرتے۔ تو پہلا سوال ہے، ان میں سے کون سی نیٹ ورک ٹوپولوجی ایسی ہے جس کا سینٹرل کمپوننٹ خراب ہونے پر پورا نیٹ ورک فیل ہو جاتا ہے؟ آپشنز ہیں بس نیٹ ورک، میش نیٹ ورک، اسٹار نیٹ ورک یا پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک۔ ذرا ہر ٹوپولوجی کے اسٹرکچر کے بارے میں سوچیں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، اسٹار نیٹ ورک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جواب صحیح کیوں ہے۔ اسٹار نیٹ ورک میں ساری ڈیوائسز ایک سینٹرل ہب سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہب فیل ہو جائے تو ظاہر ہے سارا کمیونیکیشن رک جائے گا اور پورا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا۔ بس نیٹ ورک اس لیے غلط ہے کیونکہ اس کا سنگل پوائنٹ آف فیلئر مین کیبل ہوتی ہے، سینٹرل کمپوننٹ نہیں۔ میش نیٹ ورک تو ویسے ہی بہت مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس میں کئی راستے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی سنگل پوائنٹ آف فیلئر نہیں ہوتا۔ اور پیئر ٹو پیئر تو ایک نیٹ ورک کا اسٹرکچر ہے، فزیکل ٹوپولوجی نہیں، اور اس میں کوئی سینٹرل کمپوننٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال، ایک حملہ آور کسی کمپنی کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اسے ادائیگی نہ کی گئی تو وہ ڈینائل آف سروس اٹیک کر دے گا۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ سوشل انجینئرنگ، سائبر ٹیررزم، سائبر پورنوگرافی یا سائبر ایکسٹورشن؟ یہاں حملے کے پیچھے کی وجہ پر غور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سائبر ایکسٹورشن۔ یہ جواب بالکل سیدھا ہے۔ یاد ہے ہم نے ایگزام الرٹ میں کیا بات کی تھی؟ یہاں حملہ آور حملے کو روکنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، اور جب بھی پیسے کا مطالبہ ہو تو وہ سیدھا سیدھا سائبر ایکسٹورشن یعنی بھٹا خوری کہلاتا ہے۔ یہ سوشل انجینئرنگ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی نفسیاتی چال نہیں چلی جا رہی، اور یہ سائبر ٹیررزم بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد سیاسی یا سماجی نہیں بلکہ صرف مالی ہے۔ چلیں آخر میں ایک نظر ان سب سے اہم نکات پر ڈالتے ہیں جو امتحان کے لیے آپ کو بالکل پکے یاد ہونے چاہیے۔ یہ ایک طرح کا فائنل ریویو ہے۔ اچھا، تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ ڈیٹا کمیونیکیشن کو ڈیٹا ٹرانسمیشن بھی کہتے ہیں۔ نیٹ ورک کی 3 قسمیں ہیں سائز کے لحاظ سے: لین چھوٹے ایریا کے لیے، مین شہر کے لیے، اور وین بہت بڑے ایریا کے لیے۔ اسٹار نیٹ ورک تب فیل ہوتا ہے جب اس کا سینٹرل ہب فیل ہو، اور بس نیٹ ورک تب جب اس کی مین کیبل فیل ہو۔ سوئچ ہب سے زیادہ سمارٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیٹا صحیح جگہ پر بھیجتا ہے۔ اور آخر میں سائبر ٹیررزم کا مقصد سیاسی ہوتا ہے جبکہ سائبر ایکسٹورشن کا مقصد مالی۔ اور ہاں، سوشل انجینئرنگ کا مطلب ہے نفسیاتی چالوں سے خفیہ معلومات حاصل کرنا۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن سے سوال بننے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماڈیول 2 کے لیے ہماری یہ گائیڈ مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس وہ تمام ضروری معلومات ہیں جو امتحان میں کامیابی کے لیے چاہیے۔ تیاری کے لیے نیک خواہشات۔